ہے۔ یوم عرفہ اسی عشرے میں رکھا گیا ہے۔ عرفہ کا دن جو اللہ اکبر بڑی فضیلتوں والا دن ہے، بڑی خصوصیتوں والا دن ہے، یہ عرفہ کا دن اللہ نے اسی عشرے میں رکھا ہے۔ یہ اتنا اہم دن ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا، حج نام ہے عرفہ کے میدان میں ٹہرنے کا، حج نام ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا۔ غور کرو کہ حاجی مینا میں بھی ٹہرتا ہے، حاجی مزدلفہ میں بھی ٹہرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے۔ اگر مینا میں آپ کا ٹہرنا چھوٹ جاتا ہے پھر بھی آپ کا حج صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ اگر رات چھوٹ جاتی ہے دم دے کے اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقوف عرفہ کسی حاجی سے چھوٹ جائے، 9ویں تاریخ گزر جائے اور اس نے عرفہ کے میدان میں وقوف نہیں کیا، قیام نہیں کیا، اس کا حج ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے۔ الحج عرفہ، کہ عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے۔ اور حضرات یہ وہ مبارک دن ہے یوم عرفہ، جس دن کے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہوا ہے، جس دن کے دین کے مکمل ہونے کی بشارت آسمان سے نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام سے میں تمہارے لیے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ عظیم آیت جو دین کے مکمل ہونے کی بشارت لے کر نازل ہوئی، اسی عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ ایک یہودی نے کہا تھا حضرت عمر سے امیر المومنین، آپ کے کلام پاک میں، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری توریت میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک یہودی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اعلان ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ کہا یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، جب پیارے نبی عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے تھے، ٹہرے ہوئے تھے۔ تو حضرات عرفہ کا دن یہ ایسا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مکمل ہوا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جتنے بندے اس دن نارے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ عرفہ کے دن کے آنے سے پہلے وہ نام جو جہنمیوں کی فہرست میں تھے، عرفہ کا دن کیا آیا، عرفہ کے دن کی عبادتوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے خوش کیا ہے کہ ان کے نام عرفہ کے جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے، عرفہ کے دن کے آنے کے ساتھ ہی ان کے نام جنتیوں کی فہرست میں منتقل ہو جاتے ہیں۔